خواتین کی جو نماز ہے وہ مردوں سے ظاہری کیفیت کے لحاظ سے مختلف ہے، اس پہ پوری امت کا اجماع ہے. اس پر میں دلائل سے کئی بار ریکارڈنگ بھی کروا چکا ہوں. یہ اب شروع کیا ہے، فتاوی بعض علماء نے دیے ہیں کہ خواتین ایسے ہی نماز پڑھیں گی جیسے مرد نماز پڑھتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے، حدیث میں بھی آتا ہے خذوا عنی مناسککم، حج ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین حج میں رمل نہیں کریں گی، جو سینہ اکڑ کے طواف کیا جاتا ہے. حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ خواتین رمل کریں یا نہ کریں، کہیں بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کا تعلق پردے سے ہے، عورت کی حیا سے ہے، تو پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین رمل نہیں کریں گی. صفا اور مروہ کی سعی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صفا اور مروہ کی سعی دوڑ کر کی ہے. کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دوڑنے سے منع کیا ہو. لیکن اب اس کے باوجود تمام امت کے علماء، جس میں ہمارے اہل حدیث علماء بھی شامل ہیں، وہ سب عورت کو صفا اور مروہ میں دوڑنے سے منع کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کوئی بھی قول موجود نہیں ہے. لیکن پوری امت نے اجماع کیوں کیا کہ بھئی عورت کا تعلق حیا سے ہے اور عبادت میں حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے. اسی وجہ سے پوری امت آج تک اس پر اتفاق رہا ہے کہ عورت دوڑے گی نہیں. اسی طرح لبیک آہستہ کہنا، تو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لبیک زور سے کہا ہے، لیکن اور عورت کو کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں کہ نبی نے زور سے لبیک کہنے سے منع کیا ہو. مگر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی، کیونکہ حج ایک عبادت ہے اور عبادت میں عورت کی حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے. تو اسی بیسس پر امت کا اس پر بھی اجماع رہا ہے کہ اگرچہ حدیث میں صراحتاً نہیں ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے، لیکن پوری امت کا اجماع رہا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. مردوں کی طرح چوڑی ہو کے کشادہ ہو کے نماز نہیں پڑھے گی جیسے مرد سجدہ کرتے ہیں یا مرد رکوع کرتے ہیں. اس میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں، حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں. وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ عورت نماز میں تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین ہی نہیں کرے گی تاکہ ہاتھ اٹھانا ہی نہ پڑے اس کو. تو اور امام شافعی سے بھی یہی منقول ہے کہ سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو چاروں ائمہ سے منقول ہے، تابعین، تبع تابعین، اور آج تک امت کا اس پر اجماع چلا آ رہا ہے. تو اب اگر کوئی اس میں حدیث کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے کہ حدیث میں دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، تو اس سے فوراً آپ مطالبہ کریں کہ حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی، عورت صفا اور مروہ کی سعی جو ہے وہ دوڑے گی نہیں اس میں بلکہ چل کے کرے گی، اور عورت رمل نہیں کرے گی، سینہ کڑا کے پہلے 3 چکر نہیں لگائے گی طواف کے. تو جیسے وہاں حدیث نہیں ہے امت کا اجماع ہے، تو ایسے یہاں بھی حدیث نہیں ہے امت کا اجماع ہے. یعنی حدیث سے میری مراد قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں صحابہ تابعین کے آثار ہیں، وہ جو ہے وہ تو موجود ہیں ہمارے پاس. امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف اسلاف میں صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھا کرتی تھیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے اسلاف کے جس دور کا تذکرہ کیا اس میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق مشہور تھا. تبھی تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ فلاں خاتون مردوں کی طرح پڑھ رہی ہیں. تو پتہ چلا کہ اسلاف کے دور میں مردوں کی طرح نماز الگ تھی، عورتوں کی طرح الگ تھی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان عورت کے علاوہ جتنی عورتیں تھیں اسلاف میں، صحابہ اور تابعیہ، وہ ساری عورتوں کی طرح نماز پڑھ رہی تھیں. تو اس لیے امام بخاری نے صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے، تو باقی تمام ان کے اپوزٹ چل رہی تھی اور وہ عورتوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑھ رہی تھی. یہ وہ دلائل ہیں جن کا انتہائی احترام کے ساتھ اہل حدیث علماء کے انتہائی احترام کے ساتھ یہ وہ دلائل ہیں جن کا ہمیں اس جواب نہیں ملتا. تو اس لیے یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین جو ہے وہ سمٹ کے نماز پڑھیں گی. بعض حضرات تو اس میں تشدد برتتے ہیں اور حنفیہ کو بہت لتاڑتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی اور عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ سمٹ کے نماز پڑھے، حدیث کی مخالفت کی ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ یہی حضرات امام احمد ابن حنبل پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے، یہ حضرات امام شافعی پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے. امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی تو یہ حدیث اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. اس کے باوجود اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے، پوری امت کو ایک تواتر سے ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. یہاں تک کہ جو اہل حدیث حضرات ہندوستان میں 150 سال پرانے جو فتاوی ہمیں ملتے ہیں اس میں اہل حدیث کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. تو یہ اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا فتویٰ ہے جو چل پڑا. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن ہمیں امت کے جو اجماعی مسائل ہیں ان میں انحراف نہیں کرنا چاہیے. اور خود حدیث سے بھی ثابت ہے کہ پردے کے معاملے میں عورت کا حکم مرد سے مختلف ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے. کیوں؟ گھر میں پردہ زیادہ ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورت کے اندر گھر کے کمرے کی نماز صحن کی نماز سے بہتر ہے، حالانکہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نامحرم تھوڑی ہے، عورت کا اپنا گھر ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اکیلے میں عورت نماز پڑھ رہی ہے تو پھر بھی اس کو سمٹ کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے، حالانکہ وہاں تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے؟ تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ عورت کے گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہے، پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ صحن سے کمرے میں نماز پڑھنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کی نماز میں حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے، اور یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ عورت